یہ لڑکی اپنی ویڈیو میں باپ کو للکار رہی ہے. جس باپ کو للکار رہی ہے وہ باپ اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہے. اس ویڈیو کی حقیقت ہے کیا؟ یہ کب بنی؟ اب آ کر یہ سوشل میڈیا پر کیوں وائرل ہو رہی ہے؟ تفصیلات میں آپ سے شیئر کروں گا. اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے. اور ویڈیو میں نظر آنے والے دو شخص، اس کا خاوند لڑکی کا اور لڑکی خود، ان دونوں کے درمیان 3 ستمبر 2025 کو طلاق ہو چکی ہے. یعنی یہ لڑکی خلا لے چکی ہے اور خلا لینے کے بعد اس وقت یہ اپنی ماں کے گھر موجود ہے. دو موقف میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اول تو میں نے والدہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن والدہ سے رابطہ نہیں ہو سکا. اب صحافی عمیر صاحب، ان کی جانب سے ولاگ کیا گیا. ولاگ کرنے کے بعد عمیر صاحب سے لڑکی نے رابطہ کیا. لڑکی کے رابطہ کرنے سے پہلے لڑکی کے عزیز و اقارب رابطہ کر چکے تھے کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ ویڈیو کیسے بنی اور اس لڑکی نے کیا کچھ کیا. سب سے پہلے اب عزیز و اقارب کیا کہتے ہیں عمیر صاحب کو. جناب علی، 2024 کا تیسرا مہینہ، یہ لڑکی جو کہ اپنے دور کا رشتہ دار کہہ سکتے ہیں، ماموں لگتا تھا رشتے میں، اس کے ساتھ جا چکی تھی. اور نکلنے کے بعد گھر والوں کی اجازت کے بغیر مبینہ طور پر یہ فیملی کا، یعنی اس لڑکی کے عزیز و اقارب کا موقف ہے، لیکن لڑکی کچھ اور کہتی ہے. جناب علی، عزیز و اقارب کہتے ہیں یہ لڑکی اپنی مرضی سے خود گئی. مرضی سے جانے کے بعد اس نے ویڈیو ریکارڈ کی اور ویڈیو بھی ریکارڈ اپنے خاوند کے کہنے پہ کی. عمر اس کی 13 سال ہے. جس کے ساتھ شادی کی اس شخص کی عمر 30 سال ہے. اور حالانکہ پاکستان میں خاص طور پنجاب کے قانون کے مطابق 18 سال لڑکی کی عمر ہونا ضروری ہے. تعلق ان کا فیصل آباد سمندری سے ہے. 2024 کے تیسرے مہینے اس لڑکی نے نکاح کیا اور نکاح کے 4 مہینے بعد اس لڑکی کا باپ اپنی بیٹی کے دیے گئے اس صدمے کی وجہ سے اس دنیا سے انتقال کر گیا. ویڈیو میں یہ لڑکی واضح طور پر اپنے باپ کو للکار رہی تھی کہ میری بہنوں کو تنگ کرنا بند کریں، میرے خاندان کے لوگوں کو تنگ کرنا بند کریں. میں اپنی خوشی میں خوش ہوں، آپ میری خوشی میں خوش نہیں ہیں تو میرا اس میں مسئلہ نہیں ہے. میں اپنی مرضی سے آئی ہوں، میں نے شادی کی ہے، میں اس کے ساتھ رہوں گی. اور ساتھ بیٹھا بے شرم شخص مسکرا رہا تھا اور لڑکی کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ یہ لڑکی اپنے الفاظ خود بول رہی ہے، یعنی اس کو زد و کوب کر کے یا پریشر میں لا کر یہ ویڈیو نہیں بنوائی جا رہی. اب جناب علی، اس لڑکی نے، اس شخص نے کیا کیا؟ یہ ویڈیو بنانے کے بعد بقول لڑکی کے جو اب موقف دیتی ہے کہ میرے باپ کو اس شخص نے ویڈیو شیئر کی، میری ماں کو ویڈیو شیئر کی، پھر اس کے بعد میرے والد صدمے سے دوچار ہو کر ان کو ڈپریشن میں آ گئے، پریشان ہو گئے، بیماری نے گھیر لیا اور ٹھیک 4 ماہ بعد باپ کا انتقال ہو گیا. اب جس دن باپ کا انتقال ہوا، یعنی کہ 4 مہینے کے دوران اس لڑکی کے ساتھ وہ شخص کرتا کیا رہا؟ جو عزیز و اقارب کہتے ہیں یہ لڑکی اپنی مرضی سے گئی، لیکن لڑکی آ کر سٹیٹمنٹ دیتی ہے کہ یہ مجھے اغوا کر کے لے کر گیا. اغوا کرنے کے بعد اس نے مجھ سے نکاح کیا زبردستی طور پر، اور نکاح جو کہ نہیں بنتا تھا، جائز نہیں تھا، لیکن اس نے پیسے وغیرہ دے کر نکاح کر لیا اور مجھے اپنے ساتھ رکھا بیوی کے طور پر. میرے ساتھ اس نے ازواجی تعلق قائم کیا اور 4 ماہ تک یہ مجھے زد و کوب بھی کرتا رہا. 4 ماہ تک یہ مجھے مسلسل مارتا رہا، مجھ پر تشدد کرتا رہا، جو کچھ کر سکتا تھا یہ کرتا رہا. لیکن لڑکا کہتا ہے کہ 4 مہینے یہ میرے ساتھ خوش رہی، لڑکی میرے ساتھ خوش تھی. لیکن جیسے اس کے باپ کا انتقال ہوا تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے والد کے انتقال پر جانا ہے. میں نے اس کو جانے کی اجازت دی. اپنے باپ کے انتقال پر یہ جیسے ہی گئی، وہاں جا کر شاید لڑکی نے اپنی ماں سے کہا کہ میرے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے، میں غلطی سے چلی گئی. یہ عزیز و اقارب کا موقف ہے. اس نے آ کر یہ تسلیم کیا کہ میں نے غلطی کی، میں نے اس شخص سے شادی کی، میں نے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیا، مجھے معاف کر دینا. یہ شخص میرے ساتھ سلوک صحیح نہیں کرتا، گھر والے مجھ سے کام کرواتے ہیں، عجیب طریقے سے مجھے گالم گلوچ کرتے ہیں، میرا وہاں پر رہنا مشکل ہے. اب میں آئی ہوں، واپس نہیں جانا چاہتی. ماں نے اپنی بیٹی کو اپنے پاس رکھ لیا. اب جناب یہ بات ہو رہی ہے 2024 کے 7ویں 8ویں مہینے کے. اس وقت ہم موجودہ 2025 میں اور یہ مہینہ ہے اکتوبر کا. ستمبر کے مہینے میں بالآخر لڑکی کے گھر والوں نے خلا لی اور اس دوران یہ لڑکا اپنے سسرال والوں کو دھمکیاں دیتا رہا کہ میں آپ لوگوں کا جینا محال کر دوں گا. اور ویڈیوز جو مجھے موصول ہوئی ہیں عمیر صاحب کے ذریعے، ویڈیوز میرے پاس موجود ہیں، خلا نامہ میرے پاس موجود ہے جو عدالت کے ذریعے لیا 3 ستمبر 2025 کو، وہ تمام تر چیزیں میرے پاس موجود ہیں. اب جناب لڑکی نے آ کر سٹیٹمنٹ دی، یعنی عمیر صاحب نے پہلے ویڈیو بنائی، بتایا کہ بھائی یہ لڑکی نے اس طرح جو کیا، اس کی فیملی نے رابطہ کیا. یہ فیملی یہ کہتی ہے. لڑکی نے کہا کہ میں انٹرویو دینا چاہتی ہوں، یہ مجھے اغوا کر کے لے کر گیا تھا، زد و کوب کرتا رہا، باپ کے انتقال پر میں بہانے سے آئی،
پھر میں اپنے آپ کو اس چنگل سے آزاد کر پائی۔ لیکن لڑکے کے پاس ویڈیوز ایسی موجود ہیں جس میں وہ دکھا رہا ہے کہ میں نے اس کو کسی بھی قسم کا کوئی پریشرائز نہیں کیا، یہ اپنی مرضی سے آئی تھی، یعنی میرے ساتھ خوش تھی۔ پھر اچانک باپ کے انتقال کے بعد جب یہ گھر گئی، گھر والوں نے کیا کہا یا کیا کچھ ہوا، سب کچھ ایک دم تبدیل ہو گیا۔ یہ ہیں دونوں سائڈز کے موقف، لیکن میں حیران ہوں اس لڑکی پر۔ چلیں لڑکی کی غلطی تو ہے ہی ہے، اس لڑکے پر حیران ہوں، باپ سے بیٹی دور کرنے کے بعد وہ اس لڑکی کے ساتھ ویڈیو تو بنا رہا ہے، یعنی 30 سال اس کی عمر ہے، 13 سال اس لڑکی کی عمر ہے۔ لڑکی کی عمر ایسی ہے کہ اس نے غلطی کر دی، ٹھیک ہے، یہ شخص تو 30 سال کا تھا، یہ تو سمجھا سکتا تھا، یہ اس ویڈیو میں باقاعدہ مسکرا بھی رہا ہے جب اپنے باپ کو وہ للکار رہی ہے۔ تو آپ بتائیں، آپ کے خیال سے غلطی بے شک دونوں سائڈ سے ہے، لیکن میں زیادہ ذمہ دار اس شخص کو ٹھہراؤں گا جو اس کے ساتھ موجود ہے، جو اس کا خاوند بن چکا تھا اور جس نے نکاح بھی کر رکھا تھا، اور باقاعدہ وہ لڑکی جو ایمان لڑکی ہے جس کی عمر 13 سال ہے، اس کے گھر والوں کو دھمکیاں لگا رہا ہے کہ آپ کے گھر کے باقی عزیز بھی ہیں، ان کی تو میں شادیاں بھی نہیں ہونے دوں گا، دیکھتا ہوں وہ کیسے زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو جناب یہ ویڈیو آج سے کوئی 1.25 سال پرانی ہے، اب آ کر جب یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، اسی لڑکے نے ان ویڈیوز کو وائرل کیا جب ایمان اس کو چھوڑ کر اپنی ماں کے گھر واپس آ چکی تھی۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا کہ جو عزیز و اقارب نے عمیر صاحب سے بات کر کے موقف دیا وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، یہاں پھر لڑکی نے جو آ کر آڈیو کال پر سٹیٹمنٹ دی، یعنی اپنے آپ کو بے قصور ٹھہرانے کی کوشش کی کہ میں غلط نہیں تھی، یہ مجھے زد و کوب کر کے لے کر گئے بہانے سے کہ آپ کو فلاں جگہ آپ کے گھر والے بلا رہے ہیں، میں ساتھ جاتی رہی، بازار جب گئی تو وہاں سے گاڑی میں بٹھایا، اسلحے کے زور پر مجھے لے گیا، مجھ سے نکاح کر لیا، اور پھر بعد میں 4 ماہ بعد میں واپس آئی اور یہ ساری ویڈیوز اس نے اسلحے کے زور پر مجھ سے بنوائی تھی۔ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔